یہ نہیں کہنا کہ آپ نے غلط کام کر دیا، لاٹھی اٹھائی، مارا، تھپڑ مارا، لات ماری، یہ ان چیزوں سے آپ نے بالکل اجتناب کرنا ہے، لیکن ایسا مربی مار پیٹ والا مربی نہیں، گالم گلوچ والا مربی نہیں، بد زبانی بد اخلاقی والا مربی نہیں۔ ہر گھر میں ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح بد زبانی بد اخلاقی یہ ساری چیزیں آج کل ہوتی رہتی ہیں کہ کنٹرول کرنا غصے پہ یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں یہ بتاؤں گا اس کے لیے حل کافی سارے اس کے حل ہیں، لیکن میں جو ایک حل آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کوشش کریں اس چیز کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا۔ دیکھیں ہمارے گھروں میں جھگڑے فساد کیوں ہوتے ہیں، کیوں بد زبانی بد اخلاقی پہ ہم اتر جاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اگر بڑے ہیں گھر میں تو انہوں نے چھوٹوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا، اگر تو چھوٹے ہیں تو انہیں تربیت نہیں ملی ہوتی کہ بڑوں کا خیال رکھنا، لحاظ رکھنا، لاج رکھنا اپنے، وہ ظاہر ہے بڑوں کا خیال تو رکھیں گے نہیں۔ جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے چھوٹوں کی اصلاح کرنی ہے۔ چھوٹوں کی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے، چھوٹوں کی تربیت آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے، ان کے لیے آپ نے نمونہ بننا ہے، آپ نے ان کے لیے مربی بننا ہے، لیکن ایسا مربی مار پیٹ والا مربی نہیں، گالم گلوچ والا مربی نہیں، بد زبانی بد اخلاقی والا مربی نہیں۔ کیسا مربی آپ نے بننا ہے، کیسا تربیت والا آپ نے بننا ہے ان کے لیے؟ آپ کے عمل، آپ کے کردار، آپ کے قول، آپ کے فعل کو آپ کے چھوٹے دیکھیں اور اسی چیز سے اثر لیں، آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ مثال کے طور پہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، دیکھیں آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ خوش اخلاق بنیں، حسن سلوک والے بنیں، بہترین اخلاق اپنائیں، کچھ کسی کو نہ کہیں، آپ جو کہتا ہے وہ کہتا رہے۔ آپ کے گھر میں چھوٹے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا نگہبان بنایا ہوا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو بہترین اخلاق والا بنانا ہے، بہترین سلوک والا بنانا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی گالم گلوچ سے کام نہیں لینا۔ چھوٹے کام غلط کر دیتے ہیں، کر دیا سو کیا ہو گیا، چھوٹے ظاہر ہے کام تو غلط ہوگا، اور چھوٹوں کی فطرت میں یہ چیز پڑی ہوئے کو ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے سیدھا کام بھی الٹا کر دیتے ہیں۔ آپ نے جب وہ سیدھا کام الٹا کر دیں، کوئی بھی غلط کام کر لیں، کوئی بھی غلط قدم اٹھائیں، تو اس وقت آپ نے اپنے غصے پہ آپ نے یہ کہ کنٹرول کرنا، یہ نہیں کہنا کہ ہمارا جو بی پی ہے وہ ہائی ہو گیا، یہ فلاں غصے پہ میں کنٹرول نہیں کر پایا ہوں، آپ ایسے باہر ہو گئے، یہ چیزیں بالکل آپ نے ترک کر دینی ہے۔ آپ نے ان کے غلط کام کرتے وقت جو سیدھا کام بھی وہ الٹا کر دیتے، اس وقت آپ کے صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور آپ کے تربیت اور مربی ہونے کا بھی اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے۔ آپ جائیں پیچھے، آج سے 1500-1600 سال پیچھے چلے جائیں، دور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے تربیت اپنے چھوٹوں کی کیسے کی تھی، اس چیز کی طرف آپ جائیں۔ جب یہ لوگ کوئی کام سیدھا کام الٹا کر دیں یا پھر کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں، تو تب آپ کا امتحان ہوتا ہے، آپ کی صبر کا بھی، آپ کے مربی ہونے کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ کیسے تربیت کرتا ہے میرا بندہ، اپنے ماتختوں کا یہ کس طرح خیال رکھتا ہے۔ تب بھی آپ نے حوصلے سے کام لینا ہے، انہیں یہ نہیں کہنا کہ آپ نے غلط کام کر دیا، لاٹھی اٹھائی، مارا، تھپڑ مارا، لات ماری، یہ ان چیزوں سے آپ نے بالکل اجتناب کرنا ہے۔ انہیں طریقے سے سمجھائیں، اخلاق سے سمجھائیں، بہترین سلوک ان کے ساتھ رکھیں۔ جب آپ 2-3 بار ایسے کریں گے انشاءاللہ ماحول بن جائے گا، پھر ان کے دل میں بھی یہ چیز پیدا ہوگی کہ دیکھیں ہمارے بڑے کیسے اخلاق اپنا رہے ہیں، کیسے حسن سلوک سے ہمارے ساتھ پیش آ رہے ہیں، بہترین قسم کا ان کا انداز، جو تکلم کا انداز، کلام کا، ہمارے ساتھ مخاطب ہونے کا جو ان کا انداز ہے وہ ایک قسم کا بہترین ہے۔ وہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے حسن سلوک کو، آپ کے انداز تکلم دیکھ کے اس چیز سے آپ وہ تاثر لیں گے۔ اسی طرح گھر میں یوں سمجھے آپ بے نمازی بڑے سارے ہیں، چونکہ آج کل ماحول ہی ایسا ہے، نمازوں کا کسی گھر میں بھی بہت کم ایسے ہوتا ہے، خوش نصیب خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کے گھروں میں نمازوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وگرنہ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بے نمازی حضرات ہر گھر میں 3 سے 4 5 6 تک لازمی ہوتے ہیں، اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں سارے کے سارے بے نمازی ہم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ گھر سے بے نمازی ختم کرنی ہے۔ جب بے نمازی ختم ہوگی تو وہ جائیں قرآن حکیم کی 21ویں پارے کی آیت اٹھائیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا ماحول بنے گا تو تمام تر منکرات تو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ نماز کا ماحول بنے گا تو جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، اسی طرح بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو ان سے چھٹکارا دیں گے۔ بد اخلاقی بھی ختم ہو جائے گی، بد نظامی بھی ختم ہو جائے گی، بد زبانی بھی ختم ہو جائے گی، تمام تر معصیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اگر تو تربیت چاہتے ہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو، جھگڑے نہ ہو، فساد نہ ہو، گھر میں بد زبانی بد اخلاقی نہ ہو، سب سے پہلے آپ نماز کا ماحول بنائیں، بچوں کو نمازی بنا دیں، خود نمازی ہو جائیں، اہل و عیال کو نمازی بنا دیں، انشاءاللہ ماحول بنے گا۔ دوسری بات، آپ نے بہترین سلوک رکھنا ہے،
اپنے اخلاق بہترین رکھنے ہیں. کیوں؟ دیکھیں اگر آپ گالم گلوچ پہ اتر جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے چھوٹے آپ کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ بھی گالم گلوچ والا ہی ماحول اپنائیں گے, وہ بھی اسی زبان کو اپنائیں گے. اگر تو آپ حسن سلوک سے بات کرتے ہیں, بہترین اخلاق سے بات کرتے ہیں, اخلاقیات اپناتے ہیں بہترین, تو آپ کے چھوٹے بچے, آپ کے اہل و عیال بھی دیکھیں گے ہمارے بڑے, ہمارے بابا, ہمارے چاچا ہیں, ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ بہترین اخلاق اپنا رہے ہیں, بہترین سلوک سے پیش آ رہے ہیں. سو وہ آٹومیٹیکلی ان کے ذہن میں فطری طور پہ اللہ تعالیٰ ڈالے گا کہ آپ کے بڑے ایسے ہیں تو آپ کو ایسے گھٹیا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو ایسے غلط راہ پہ نہیں چلنا چاہیے. سو یہ چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں, نماز کی پابندی, بد اخلاقی سے خود بچنا بڑے کو چاہیے. کیوں؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. لیکن اگر تو آپ اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں رکھتے, حدیث پاک میں آتا ہے آپ تمام تر نگہبان ہیں اور آپ سے پوچھا جائے گا, ٹھیک ہوگا جی, وکلکم مسئول عن رعیتہ, آپ سے آپ کے رعیت, آپ کے ماتحت جو ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سو اگر تو آپ ان کی تربیت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ بڑے نقصان کی بات ہے, اور آپ کے اہل و عیال, آپ کے چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ بڑے نقصان والی بات ہوتی ہے. سو گھر میں جھگڑے فساد یہ ختم کرنے کے لیے آپ نماز کا ماحول بنائیں, سب کو نماز کا پابند بنائیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ بد اخلاقی سے بچیں, اخلاق والے بنیں. چھوٹے نے کوئی بات سخت کہہ دی آپ برداشت کریں, اور چھوٹوں کی بھی اس بات کی تلقین دیں کہ بھائی اگر ہم بڑے کوئی سخت بات کہہ دیتے ہیں تو آپ چھوٹے صبر کر لیا کریں. انشاءاللہ یہ چیزیں عام کریں, بد اخلاقی, بد زبانی, جھگڑے فساد سارے کے سارے اللہ تعالیٰ خود